پچھلی دفعہ سورہ قصص کی 52 آیات ہو چکی تھی. یہ 28ویں سورت ہے اور اللہ کے فضل سے 20واں پارہ چل رہا ہے. اور یہ 42 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی سمری میں سنا دیا تھا، کیونکہ بار بار کافی ڈیٹیل آ چکی ہے. تو لہٰذا فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے جن پہ ظلم ہو رہا تھا چھڑا کے لے کے. تو نبوت کے ثبوت میں معجزے دیے گئے اور جادوگر بھی جو ہے معجزوں کو مان لیے. اس کے باوجود فرعون اور ان کے ساتھی جو ہے ایمان نہیں لائے. تو آخری بات جو جس پہ بات ختم ہوئی تھی یہاں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائے. اور ایک زبردست معجزہ تھا کہ ریڈ سی پہ آپ کو عصا مارنے کا حکم ہوا اور اس میں ایک سوکھا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ نکل گئے اور فرعون وہاں غرق ہو گئے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کمنٹ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ہم ان کو یعنی ایسے امام بنائیں گے جو آگ کی طرف بلائیں گے اور قیامت میں ان کی جو ہے بالکل مدد نہیں کی جائے گی اور ان کو دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت. اب یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خبریں آپ کو نہیں تھی، ہم وحی کے ذریعے آپ کو پہنچا رہے. تو اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب یعنی توریت نازل کی، اور یہ کتاب ایسی تھی کہ اس میں انسان کے لیے بصائر انسائٹس تھے، غور و فکر کی باتیں تھی، یعنی کھلا ثبوت تھا، یعنی بصیرت جس کو بولتے آپ انگلش میں، جس کا ٹرانسلیشن ایکویلنٹ انسائٹ ہوگا. اور پھر اس کو سمجھایا گیا کہ ایک ایسی بصیرت تھی کہ وہ ہدی و رحمت، یعنی اس میں راستہ بھی دکھایا جاتا تھا. ہدایت کیا ہے؟ راستہ دکھانا. اور وہ رحمت بھی تھی. بھائی جب جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کتاب جو جنت کا راستہ بتا رہی ہے، اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہو سکتا. اور پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم یتذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. دیکھیے اکثر ترجموں میں اور تفاسیر میں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو بول کے رک جاتے ہیں. نصیحت کیسی حاصل کرو کہ اس کتاب پہ عمل کرو. دیکھیے خالی آپ بٹھا کے 2 گھنٹے ایک بچے کو لیکچر دے رہے ہیں کہ بھئی ایگزام کا پیریڈ ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اور وہ عمل نہیں کر رہا تو وہ نصیحت بیکار ہو جائے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور عمل کرو. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام پہ فیصلے کے احکامات سنا رہے تھے، اس وقت آپ یعنی وہاں کوہ طور کے مغرب کی طرف نہیں تھے اور نہ ہی آپ شاہدین میں تھے. تو شاہد کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو یعنی گواہ، دوسرا موجود ہونا. جیسا سورہ بقرہ کے رمضان کے مہینوں روزوں کی جو احکامات آئے، وہاں یہ بات آئی کہ اگر تم موجود ہو تو شین ہے ریکا جو ہے ریکا مادہ استعمال کیا گیا ہے. تو ایک دیکھیے گواہ بھی موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں شاہد ہے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، ان کو سنتے ہوئے نہیں تھے اور نہ وہاں موجود تھے، نہ اس بات کے گواہ تھے آپ. وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. لیکن ہم نے یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ اگر پیغمبروں کی دیکھیں تو وہاں ہوا یہی ہے کہ ان لوگوں کو کافی مہلت دی گئی، لیکن نبی کے پیغمبر کی بات کو وہ مانے نہیں. پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ ساوین فی الاہل وما کنت ساوین فی اہل المدینہ تتلو علیہم آیاتنا ولکن کنا مرسلین. اور آپ مدین میں ہماری آیتیں سناتے ہوئے نہیں تھے. یہ مدین کون سا مقام ہے جہاں فرعون سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکل کے چلے گئے تھے، جہاں کی روایت میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا مقام تھا وہ، اور ان کی ایک بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی. تو 8-10 برس موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مدین میں بھی نہیں تھے. دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہی ہے. یہ آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب واقعات ہوئے؟ وہ زمانے میں تو تاریخی کتابیں ایسی لکھی بھی نہیں تھی، پکچرز نہیں بنتے تھے ایسے 10 کمانڈمنٹس وغیرہ. تو یہ آپ کو علم کیسا ہو رہا ہے؟ یہ علم ایسا ہو رہا ہے کہ ہم وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، لیکن ہم ہی بھیجنے والے ہیں. ہم مرسلین بھیجنے والے. بھیجنے والے میں دو بات آتی، ایک نبی کو بھی بھیجنا اور پھر نبی کے ساتھ پیغام بھی بھیجنا. تو یہ جو آپ کی بات سنائی جا رہی ہے، یہ ہم جو ہے آپ کے طرف خبریں بھیج رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور آپ طور کے طرف بھی نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. لیکن یہ جو وہی آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، کیونکہ بعد میں کمپیریزن آ رہا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو چوکنا کریں، وارن کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت چلی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو یہ عربوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہم یہ بھیجے ہیں کہ آپ ان کو چوکنا کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں. یعنی صرف نصیحت حاصل کرنے کا نہیں، عمل کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر ان کے گناہوں کو جو انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آتی تو یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے اللہ، آپ نے ہمارے پاس پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ دیکھیے ہر لحاظ سے حجت ہے. گرمی ہو رہی تو گرمی بہت ہو رہی، بارش ہو رہی تو بارش بہت ہو رہی، جاڑے ہو رہے تو جاڑے بہت ہو رہے. کسی پہلو انسان کو چین نہیں ہے. تو یہ کافروں کی طبیعت مزاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی سزا دیتے، یہ لوگ جو گناہ کرے ہیں سزا دیتے، تو یہ بولتے تھے کہ آپ نے، اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہمارے پاس آپ نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو نتبع آیاتک، تو ہم آپ کے احکامات کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، فزیکلی فالو کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے. تو اب یہی حجت جو ہے یہاں، فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ. لیکن جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا، قرآن آ گیا ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معجزے دیے گئے ہیں آپ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ حجت آ گئی تھی. یعنی کہ جو کفر جن کی طبیعت میں ہے، جس کے برانچز ہیں شرک اور نفاق، تو وہ کسی صورت ان کو جو ہے چین نہیں ملتا. اب بولے کہ بھائی اگر رسول بھیجتے تو ہم اتباع کرتے، چلیے رسول بھیجے تو بول رہے ہیں کہ بھائی ویسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ویسے آپ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو یہ حجت بے تکی ان کے ساتھ. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلے دیا گیا تھا اس کا انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا ان سے؟ جبھی تو بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا. یہ کافروں کی بات آ رہی، مکے کے کافروں کی بات آ رہی. بھائی جب بھی کفر کرے یہ لوگ تو بنی اسرائیل کو تو بچا لیا گیا اور فرعون کو جو ہے ڈبا دیا گیا. تو اب اس کے باوجود یہ معجزوں کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود جو ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ پھر پہلے تم ایمان کیوں نہیں لایا، کفر کیوں کرے؟ قالوا سحران تظاہرا، اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں جادوگر ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسولوں کو، نبیوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، ذہنی تکلیف، فزیکل تکلیف، ہر قسم کی تکلیف، کہ بھئی آپ جیسا یہی لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے بٹھا دیا. وہ عزت کے بجائے بے عزتی ہوئی تو کیا طبیعت پہ بار گزرے گا. بات سمجھنے کی ہے. تو یہ سیکریفائس جو نبیوں کا تھا
کہ قوم کے جھٹلانے کے باوجود، تکلیف دینے کے باوجود اپنے مشن پہ جو ہے برابر رہا ہے۔ اب یہاں ان کا یہ کمنٹ ہے کہ دونوں جادوگر ہیں اور سیران تظاہر اور جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کر دی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توریت کو مان رہے، موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے، انہوں نے ان کی مدد کر دی، پورے نبی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے، وہ خالو انا بکلی کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی پہ ایمان نہیں لاتے، ہر ایک سے جو ہے ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ہوا ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تم اگر سچے ہو تو ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے لاؤ جو قرآن اور توریت سے زیادہ ہدایت دے سکے۔ اگر تم سچے ہو کہ بھئی تمہارے جو طریقے ہیں وہ صحیح ہیں، تو پھر ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن اور توریت سے جو ہے سچی ہیں، تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔ اگر اس سے زیادہ سچے ہیں تو پھر میں اس کی اتباع کروں۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر یہ آپ کو جواب نہیں دیے، ریسپونڈ نہیں کرے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں، خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا دین ان کی خواہش کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق نہیں ہے۔ وہی بات کو آگے بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر یہ آپ کوئی کتاب نہیں لا سکے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقوں پہ چل رہے ہیں، غیر اسلامی طریقوں پہ جو چل رہے ہیں، وہ اپنی خواہشوں پہ چل رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ ہو۔ کہ دیکھیے، ایک تو ہے کہ مجھے خواہش ہوئی کہ بھئی ایک 10 دوگانے نماز پڑھوں، تو یہ خواہش جائز خواہش ہے، یہ نفل روزے رکھ لوں یا عمرہ کو چلے جاؤں، یہ نفل حج کر لوں، یہ جو ہے یہ خواہش جائز ہے، ہدایت کے مطابق ہو رہی، حالانکہ فرض ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی خواہش ہے جو بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ بھئی ہمارے جو کلچرل معاملے ہیں، منجا شادی چوتھی کے جو کنتھے چلتے ہیں، یہ کس کی مرضی چلتی ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ اپنی خواہشوں پہ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ اتَّبِعَ هَوَاهُ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، ایسی خواہشیں جو قرآن حدیث کے تابع نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر آنا، جیسا بھی اب ایک پرانا کلچر تھا، اب ہمارے پاس سمجھا جاتا تھا کہ شیروانی پہننا اسلام کی نشانی ہے، حالانکہ دنیا میں کہیں آپ کو وہ لباس نہیں ملتا، ایک ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو رواج بن گئے ہیں، جو مسلمان مشہور ہے اس کے بارے میں کہ بھی مسلمانوں کی شادیاں ایسی ہوتی وہ ہوتی، تو یہاں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کے اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نا انصافی کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم بلا وجہ سمجھ رہے ہدایت پہ ہے، یہ چیزیں نہیں چھوٹ لی ہمارے سے۔ ہدایت پہ اگر ہوتے تو معاملہ بالکل ہی الگ ہوتا۔ تو اب اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی کہ بھئی قرآن حدیث کا علم ہو، قرآن حدیث پڑھیں، جبھی تو معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم ان کو اپنی بات پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں عمل کرنے کے لیے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور ہم نے اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس کا بیک گراؤنڈ بعض وقت ایسا ہے، کانٹرڈکٹری معلوم ہوتے ہیں۔ اہل کتاب تو ایمان نہیں لائے تھے، مگر یہاں جو ہے وہ بہت سے اہل کتاب نہیں لائے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ
ہم بہ یؤمنون، تو ہم نے جس کو پہلے کتاب دی تھی وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ۔ تو مکہ معظمہ کے کافروں کے کمپیئر اگر آپ کریں تو اہل کتاب زیادہ ایمان لائے، کئی یہودی اسلام قبول کریں، کئی عیسائی اسلام قبول کریں، پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ بتانا ہے کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ جو اصل کتاب تھی اس میں انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے اور وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے پالنے والے اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اب یہاں بھی ذرا ترجمے میں اور تفسیر میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی، ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، جو بھی نبی پہ ایمان لایا وہ مسلمان ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کو کئی آیتیں ایسی ملتی ہیں، قرآن سے بات ثابت ہے کہ جو بھی نبی پہ ایمان لایا وہ مسلمان ہے، تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ سنا رہے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو ہم ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ دیکھیے دوہرا اجر کیسا؟ بھئی ہم تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے پیروی کرنے کے لیے امتی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے۔ تو حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے دگنا اجر دیا جائے گا جو پہلے کسی اور نبی کے پیروی کرتے تھے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے، اور یہ اجر دینے کا وجہ کیا ہے کہ یہ صبر کرتے تھے۔ دیکھیے دین میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، صبر کرنا پڑتا، دین پہ عمل کرنا بولے تو صبر کرنا پڑتا۔ اب ساری دنیا صبر کر رہی، ساری دنیا صبر کر رہی، تو صبر تو اب ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ، صبر کیا چیز ہے معلوم ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، برداشت کرتے ہوئے اپنی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مار کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے کچھ تکالیف اٹھانا پڑا۔ تو پھر دوسری خاصیت کیا ہے؟ وہ یدرؤون الحسنۃ السیئۃ، اور یہ برائی کو اچھائی سے ہٹاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک عجب کانسیپٹ ہے کہ بھائی وہ بدلہ لینا ضروری ہے، پھر یہ آیت کو کیسا سمجھیں گے آپ کہ برائی کو اچھائی سے کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مزاج ان لوگوں کا تھا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے خرچتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ، اور جب لغو سمجھتے تھے، سنتے تھے تو اس سے انجان ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے۔ یہ لغو کیا ہے؟ بے مقصد بے معنی بکواس۔ انہیں ذرا اچھا کھیلتا تو 100 کر لیتا تھا، آپ کو کیا فرق ہونے والا؟ کیا فرق ہونے والا؟ دیکھیے حالات ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ مصلی بچھا کے بیٹھے رہنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اور یہ لغو ہے۔ یہ ہماری پوری زندگی گھر میں لغو آ گیا۔ پہلے بچوں کو روکتے تھے پکچر مت جاؤ بول کے، آج پکچر گھر میں آ گیا۔ تو اب یہاں ان کی یہ جو ایمان لائے ان لوگوں کی ایک خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ لغو سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، اس سے انجان ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھ۔ تو اب اس میں بعض وقت دیکھیے ہم لوگوں میں ہوتا ہے بے تکی دین پہ بحث چل، نہ سر نہ ٹانگ، نہ قرآن سے جائے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے دین پہ بحث۔ اچھا دونوں کو نہیں معلوم۔ تو یہ لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے معنی بے مقصد باتوں میں الجھتے نہیں ہیں یہ۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے۔ یہ بحث مباحثوں میں نہیں پڑتے، بیکار کنٹھے لگا لیے ہو گئے۔ اور جب بخل کسی کے ایک صاحب جب ملے، جب بینکنگ کے بارے میں پوچھتے تو وہ کوئی میرے دوست تھے، انہوں بولے آپ بھی جب ملے جب ان کو نماز کے بارے میں پوچھو، نماز تو پڑھتے نہیں، بینکنگ کی بڑی فکر ہے، نہیں بھائی سود کا پیسہ نہیں کھانا، بولے ایسا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہیں، تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، آپ کے لیے آپ کے اعمال، سلام علیکم،
تم پہ سلامتی ہو. دیکھیں یہ لوگ کون ہیں جو برائی کو اچھائی سے ہٹاتے ہیں, یعنی بحث کرنے والوں کو بھی بولتے ہیں کہ سلام علیکم. سلام علیکم کیا ہے؟ دعا ہے. جو آپس میں ہم ملتے سلام علیکم, اللہ تعالیٰ تم پہ جو ہے سلامتی رکھے. وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی سلامتی رکھے. اور رحمت اللہ و برکاتہ, اس کی رحمتیں بھی نازل ہو, برکات بھی نازل ہو. دعا ہے. تو یہ جو ہے ان کو بولتے دعا کرتے لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے. یہاں تو معاملہ ہے ہم ہی جاہل ہیں, ہم ہی لوگوں سے الجھ جاتے بیتو کے بحثوں میں. موبائل تو کوئی فلم سٹار کی ڈیٹ آف برتھ ڈسکس ہو رہی ہے, گھنٹوں اس پہ گزر جا رہی ہو, لے کے جا کے پرانے میگزینز نکال کے دیکھو یہ کیا ہے وقت کی خرابی. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ بڑی خاص آیت ہے صاحب, یہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں. کوئی کس کو بولا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے. میری آپ کی تو بات ہی الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور پھر کیا ہے, وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے کون قابل ہیں. ہدایت قبول کرنے کے کون قابل ہے وہ جانتا ہے. اب اس میں ایک روایت میں بات آئی کہ ایک تفسیر میں کہ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے کلمہ پیش کیا اور بہت کوشش کی کہ عین وقت پہ, بھائی آپ کے چچا تھے, گارڈین تھے, اور بہت سے موقعوں پہ انہوں نے آپ کی مدد کی, ان کی وجہ سے دشمن آپ پہ حملہ نہیں کر سکے, یہ تمام احسانات بھی تھے. تو بہت کوشش کی کہ آخری وقت میں کلمہ پکڑے. باہر سے کافرہ اشارہ کر رہے تھے دیکھو آخری وقت نہیں ہارنا. تو شان نزول میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ یہاں وہ اشارہ ہے کہ آپ اپنے چچا سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اب کوئی صاحب آتے بولتے صاحب بچے نماز نہیں پڑھ رہے, کیا ذرا آپ سمجھاتے, کیا سمجھانے کا ہے, دعا کرو, آپ خود دعا کرو. ماں باپ کی دعا کتنی بڑی ہونا چاہیے, کتنی جو ہے پر اثر ہونا چاہیے. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کے قابل کون ہے. یہاں ایک بات میں تھوڑا سا یعنی تفصیل میں گئے ویسی بات ہو جاتی. یہ جو بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کون ہدایت کے مستحق ہیں. تو سورہ اعراف کی 172 174 آیت بار بار میں ریفر کرتے رہتا ہوں. وہاں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا تھا اور پھر اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, پالنے والا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے پالنے والے ہیں. قرآن کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا اس پہ کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے, اس واسطے ہم نے شرک کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے. تو میں میرے ترجمے کی تفسیر میں بھی اس آیت کے اور وہ یونیورس سین تھرو دا قرآن جو کینیڈا سے ریلیز ہوئی کتاب, اس میں اس چیز کو, یہ ذریات جو ہے اس کو جینز آف فیتھ بولا تھا. پرابیبلی یہ جینز آف فیتھ ہیں. اتفاق کی بات ہے کل ہندو میں 22 تاریخ کی ہندو میں فورن نیوز میں ایک نیوز آئی کہ دے آر ان سرچ آف گاڈ جین. رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں. دیکھیے قرآن کا لیول بتا رہا ہوں میں. دے آر ان سرچ آف گاڈ جین. ان لوگوں کا, سائنٹسٹ کا, جینیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب تک جینیٹیکلی کوئی بات ایسی نہیں ہے ایمان کیسا لاتا انہیں اللہ پہ. اب یہ بات ہم نہیں پیش کر سکے نا ان لوگوں کے سامنے. تو یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ جانتا ہے. اب دیکھیے جو جینیٹکس سے واقف ہیں, جو موٹی موٹی بات ہے کہ بعض جینز ایکٹیو رہتے, بعض جین سپریسڈ رہتے. تو جو ایمان والے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ فیتھ کا جین ایکٹیو ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ بالکل سپریسڈ ہے. تو ذرا اس کو لگڑ مسل کے جو ہے لانا ہے, دعوت دینا ہے, قابلیت رکھیں اللہ تعالیٰ.
تو یہ قرآن شریف کا ماشاءاللہ لیول ہے. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہم اس ہدایت پہ یعنی قرآن پہ عمل کریں تو یہ ہماری جو زمین ہے یعنی مکہ معظمہ سے ہم اچک لیے جائیں گے, کڈنیپ کر لیے چلے جائیں گے, لوگ یہاں سے ہمارے کو لے کے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اولم نمکن لہم حرمن آمنا, کیا ہم نے ان کو امن کے حرم میں بسایا نہیں؟ مکہ معظمہ کو حرمن آمنا کہا گیا ہے کہ امن کے مقام پہ احترام کی جو جگہ ہے, احترام کا جو گھر ہے, وہاں ہم نے نہیں بسایا. اور جو مڈل ایسٹ جاٹ کے آئے ہیں, حج کرے ہیں, عمرہ کرے ہیں, ان کے لیے بڑی خاص آیت ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. اور ہمارے رزق میں سے, ہم جو رزق دیتے ہیں اس میں سے ہر چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے. ثمرات, ثمرات کے لفظ کو سمجھیے. ثمرات کا مطلب فروٹ یا پھل جس کو بولتے ہیں. پھل یا فروٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے, ریزلٹ. یہ لوہا وغیرہ پگھلائے کرے بنائے, اس کا فروٹ ہے. آم کا جھاڑ لگایا تو آم جو ہوتے وہ فروٹ ہے, پروڈکٹ بنا. یہ اشارہ ہم نہیں سمجھے. مکہ معظمہ سے یعنی مکہ معظمہ میں ہر جگہ سے پروڈکٹس آتے ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے دے دیتا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ غیر آباد جہاں کوئی چیز نہیں اگتی ہے ایسی جگہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو لوگوں کے دلوں کو جو ہے ان کی طرف مائل کر دیجیے. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. جو لوگ اطراف میں پھرے ہیں, گھومے ہیں, تو جنگلی جھاڑوں کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں دکھتا. تو یہ بڑی خاص بات ہے. 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں, 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں. ان کے لیے ساری دنیا کے پروڈکٹس آ رہے ہیں. مرغی بن کے آ رہی, مچھلی بن کے آ رہی, گوشت آ رہا ہے, ہر جگہ سے جو ہے پروڈکٹس چلے آ رہے ہیں, پھل آ رہے ہیں. تو ہمارا ذہن صرف پھل پہ گیا ہے, یعنی پروڈکٹس فرام آل اوور دی ورلڈ جو ہے مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ بھیجاتے ہیں. یہ کیسا بڑا پروڈکشن ہے, لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَ مَعِيشَتَهَا, اور کتنی بستیوں کو ہم نے, ایسی بستیوں کو ہلاک کیا جو اپنی معاشی کیفیت پہ, لائیولی ہوڈ پہ اتراتے تھے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے نیشن کو پہنچ کے پھینک دینا کوئی بڑی بات نہیں, ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا. ہمارا یہ ایمان ہونا, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں کوئی صاحب ایسی بولے بھائی کیوں ہو رہا ہے یہ. آپ موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی, ان کے ایمان اور عمل کی کیا کیفیت تھی, تو ان کے ساتھ معجزے آئے. آپ کے میرے ساتھ معجزے آتے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ معجزے آتے. یہ تو دونوں فرعون ہیں, دونوں فرعون ہیں. کوئی سمجھ میں آتا بھائی فرعون ایک سمبولک چیز ہے, ہر دور میں جو ہے اسلام کا دشمن رہا ہے, لیکن یہ باہر کا ہے یا اندر کا ہے, ایسا حساب ہو جا رہا ہے. ہم لوگ جو ہیں دیکھیے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم دین کی مدد کرنے کے بجائے دین کو کھوکھلا کر دے رہے ہیں اندر سے. ایک عجیب قسم کا پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی ایسی بستیاں تھیں جو اپنی معاشی حالات پر ناز کرتی تھی, تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. حیدرآباد کے اطراف گھوم کے دیکھیے, فلک نما, گولکنڈا, ریڈ فورٹ, ادھر ادھر جا کے دیکھیے آپ کیسی بستیاں تھیں اور کیا ہوا, ان کا کیا حشر ہوا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ ان کے گھر ہیں. علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا, تو ابھی لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اب بھی غاروں میں گئے تو بدبو آتی وہاں. یہ قہر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ایسی جگہ, ان کے مکان ہیں جو بہت کم آباد ہوتے ہیں, خالی وزٹرز جاتے ہیں. قرآن ہے, اس کی لینگویج ہے, اس کے الفاظ ہے, سلیکشن ہے اس کا, کہ یہ ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ خلیلہ کا کیا مطلب ہوا, سوائے کچھ لوگوں کے. وہ کچھ لوگ بھی جو ہے تفریح کے واسطے, سائٹ سیئنگ کے واسطے, ہسٹورک مانیومنٹس وزٹ کرنے کے واسطے جاتے ہیں, کوئی نہیں رہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اس لیے کہ ہم اس کے وارث ہوئے.
इंसान उनकी पूरे जनरेशंस तबाह कर दिए गए और अल्लाह ताला उनके वारिस हुए। वमा काना रब्बुका मुहलिकल खुरा हत्ता यबसा फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना। और ये अल्लाह ताला अपना उसूल बता रहे हैं कि आपका परवरदिगार कभी किसी शहर को हलाक नहीं करता जब तक कि उस शहर में कोई नबी को खड़ा न कर दे, कभी हलाक नहीं करता। यानी वो पूरा इन्फ्लुएंस का जो एरिया रहता उनका, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम सालेह अलैहिस्सलाम, वो बस्तियां थी जो, तो नबी खड़ा करते, नबी जो है बात को समझाते, जो लोग ईमान लाते उनको बचा लिया गया। रात रात मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया गया, तो कई कौमों को, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बचाया गया, और जो ईमान नहीं लाए उनको तबाह कर दिया गया। तो अल्लाह ताला अपना उसूल बता रहे हैं कि देखो, हम जब तक के रसूल जो हमारी आयतों को पढ़कर नहीं सुनाता, किसी मुल्क में खड़ा नहीं करते, उस वक्त तक हम जो है वहाँ उसको, वो बस्ती को हलाक नहीं करते। वो मा कुन्ना मुहलिकिन खुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, और हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते सिवाय इसके कि वहां रहने वाले जुल्म करने वाले हों। ये कौन है जुल्म करने वाले? ये जुल्म करने वाले कुरान हदीस के खिलाफ चलने वाले आप हम हैं। देखिए सीधी सी बात है, जैसा किसी आलिम साहब ने कहा, खुद भी अमल नहीं करते, दूसरों को भी आने नहीं देते। कुछ ऐसा नक्शा दूसरों के सामने हम पेश कर रहे हैं कि दूसरे भी जो है अट्रैक्ट नहीं होते इस्लाम के तरफ, बोलते कि भाई ये गलत हमारे बिहेवियर की वजह से। तो अल्लाह ताला एक उसूल बता रहे हैं कि जो है जब तक के रसूल ना खड़ा करें वो शहर को हलाक नहीं करते, और ऐसे ही लोगों को हलाक करते हैं जो जालिमीन है, नाइंसाफ है। अब ये हम पे लगाइए, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भाई दरसे कुरान समझाना और समझने का मतलब यह है कि कुरान की हर आयत को अपने पे अप्लाई करके देखें। हम में रसूल खड़े हुए हैं भाई, आखिरी नबी हैं, सारे इंसानों के लिए भेजे गए हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास रसूल नहीं आए। हम नहीं बोल सकते कि कुरान से बात साबित है, जो किताब हाथ में है, इस किताब से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए ता क़यामत भेजे गए, खातिमुन नबीयीन है, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। और कुरान के बारे में ये बात है, कुरान से खुद साबित है कि इसमें एक हर्फ इधर उधर नहीं हुआ है। अभी म्यूजियम्स में जो कुरान शरीफ है उससे कंपेयर कर ले सकते। तो नबी के टीचिंग्स हैं, अहादीस हैं, कई वेस्टर्न हिस्टोरियंस के कमेंट्स हैं कि किसी इंसान की जिंदगी इतने डिटेल में नहीं रिकॉर्ड की गई जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकॉर्ड की गई। तो बात समझने की कोशिश करना है कि ये आयत हम पे डायरेक्टली आ रही है कि अगर हमारे साथ ऐसी बातें हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जालिमीन हैं, हम कुरान और हदीस पे जो है अमल नहीं कर रहे हैं। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातुद दुनिया व ज़ीनतुहा, और जो हमने तुमको दिया है वो ये जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है और इसका डेकोरेशन है। भाई वो मकाना है, क्या जबरदस्त एलिवेशन है, हर साल गाड़ी बदल रहे हैं, क्या जबरदस्त गाड़ी है, ये सब जो है यहाँ का डेकोरेशन है। और ये मताउल हयातुद दुनिया है, यानी दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है। तो अब अल्लाह ताला कंपेयर करके बता रहे हैं कि ये मौत के साथ खत्म हो जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। वो मा इंदल्लाहि खैरु व अफ़खा, और जो अल्लाह ताला के पास है वो इससे बेहतर है, वो बाकी रहने वाला है। कंपैरिजन, दुनिया खत्म हो जाने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। दुनिया टेम्परेरी है और यहाँ जो है यहाँ से ज्यादा भलाई। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं? इतनी सी बात को नहीं समझते। अब यहाँ एक बात हमारे समझ में ये आना है कि एक साहब से पूछे, समझिए आप बच्चे से पूछे, भाई आप बीए क्यों कर रहे हैं, बीई क्यों नहीं कर रहे आप इंजीनियरिंग, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप इंजीनियरिंग पढ़ के, बीए कर लेते तो उन्हें बोला नहीं साहब उसमें स्कोप ज्यादा है, नौकरी बेहतर मिलती, ज्यादा प्रमोशंस मिलते। तो आपको समझ में आता बच्चा अक्लमंद है, हमारे वैसा बेवकूफ नहीं है। या मालूम हो रहा है कि दुनिया बीए है तो आखिरत बीई है, एमबीबीएस है, इस तरीके की बात है। दुनिया का टेम्परेरी फायदा है, आखिरत इससे बेहतर है। तो हमारा पूरा रुझान आखिरत, देखिए
دنیا ذریعہ ہے، آخرت اینڈ ہے. دنیا از دا مینس، آخرت اینڈ ہے. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھائی گنڈی پیٹ کو پکنک کو گئے آپ، رستے میں گولکنڈا ملا، کوئی بولے ارے گولکنڈے کے قلعے میں وہ فلانی چیز لگائے، بولے تو آپ وہیں رک گئے، دن وہاں گزارے، گنڈی پیٹ کو نہیں گئے. تو آپ کا جو مقصد تھا گنڈی پیٹ کو پکنک کے لیے جانے کا، وہ مقصد ختم ہو گیا. تو یہ جو مینز میں پھنس گئے، آپ راستے میں اٹک گئے، وہیں بھوک لگی وہیں توشے کھول کے کھا لیے. تو یہ ہمارا یہ معاملہ ہے دنیا کا کہ ہم یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجے ہیں کہ دیکھو آخرت کماؤ، اور ہم یہ ہے کہ وہ دنیا میں الجھ گئے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، سب سمجھتے؟ آفمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لقیہ کمم متاعنا متاع الحیات الدنیا ثم ہم یوم القیامت من المحضرین. تو کیا جس سے اللہ تعالیٰ، ایسا شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اس کے وعدے کی جو وعدہ پورا کرے گا، وہ جو وعدہ ہے اس سے ملاقات ہوگی اس کی، لقی، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. جیسے سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ بھئی تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو تو میں تم کو جنت دوں گا، تو وہ جنت مل کے رہے گی اس کو. کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کمن متاعنا متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کی متاع دے دی ہے، بینک بیلنس دیا ہے، گھراں دیے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر قیامت میں یہ جو ہے حساب کے لیے حاضر ہوگا، سزا کے لیے حاضر ہوگا. اگر نیک نہیں ہے تو سزا کے لیے حاضر ہوگا، اور ورنہ دولت اگر ہے تو حساب کے لیے حاضر ہوگا. تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کسی جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً صرف ایک تلوار ملی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیے کہ آپ کے چہرے پہ تھوڑا بار تھا کہ سب کو زیادہ دیا گیا اور انہیں کم دیا گیا. تو آپ نے جن جن کو مال ملا تھا، مال غنیمت، ان سے کہا کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے رہ کے اب کیا کیا ملا ہے سناؤ. تو جو لوگ ملے آ کے بولے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے بولے مجھے ایک تلوار ملی، آ کے بیٹھ گئے. ایک صاحب کو اتنا ملا تھا، اب وہ مدینے کی گرمی 50-52 ٹیمپریچر، گرم ریتی، تو وہ اپنا حساب دیتے دیتے بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ تھا ایلیسٹ کرانا، پریکٹیکل سمجھانا. تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی گئی کہ دیکھو یہاں جتنا کم دیا گیا اتنا بہتر ہے، کیونکہ جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنا حساب ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی، بات سمجھیے آپ. انکم ٹیکس والے نہیں چھوڑتے ایک کوڑی، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا حساب ہو رہے گا. تو اب ہم ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہاں ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا ہے کہ پیسہ مت کماؤ، لیکن وہ بخول کسی کے پیسہ جیب میں رہنا، جیب کے پیچھے نہیں جانا. جیب کے پیچھے دل ہے، پیسہ جیب میں رہنا، جیب کے پیچھے نہیں جانا، دل میں نہیں جانا. دل میں اگر پیسہ بیٹھ گیا تو پھر وہ زندگی بالکل الگ ہو جاتی. تو یہاں دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. وہ یوما ینادیہم، یہ دیکھیے یہ آخری حصہ ہے 2-3 آیتوں کا. تو یہاں ایک سچویشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانا ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بعض لوگوں کو وہ مقام دے لیے ہیں، ان کی بات کو دین سمجھتے. یہ ہمارے پاس بھی ہے، دوسرے مذاہب میں بھی ہے. کوئی نہیں پوچھتا یہ بائبل میں ہے کیا، یہ توریت میں ہے کیا، یہ بھگوت گیتا میں ہے کیا، کوئی نہیں پوچھتا. بھائی بعض لوگوں کو آپ وہ مقام دے لیے ہیں کہ یہ غلط بول ہی نہیں سکتے، جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں. تو جن کو شرک کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، جو مخلوق سے کسی چیز کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مرتبے میں لا کے بٹھا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے بجائے اس کے خلاف آپ ایسوں کی پابندی کر رہے ہیں احکامات کی جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات بول رہے ہیں. تو یہاں اس مضمون پہ بات آ رہی ہے، وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن پکارا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ وہ شریک اللہ تعالیٰ کے کہاں ہیں جس پہ تم کو زعم تھا.
جس پہ تم کو زام یعنی بھروسہ تھا، دعویٰ تھا، وہ بول دیے تھے آپ اتنا دے دو ہم دیکھ لیتے ہیں. کہیے ہمارے پاس بھی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہے. تو یہ بات یعنی یہ لیڈرز ایسے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی بات ہو تو ان سے وہ جن پہ زام تھا وہ لوگ کہاں ہیں. قال الذین حق علیہم القول، جن پہ یہ قول ثابت ہوگا، یعنی ایسے لیڈرز جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ لے کے جا کے بٹھا لیے تھے. یہ ہے آپ کو ہر مذہب میں ایسی چیزیں دکھیں گی کہ ہی از دا الٹیمیٹ اتھارٹی، اس کے پیچھے کتاب اور سنت کی بات ہی نہیں آتی، وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. تو جن پہ یہ بات پکی ہو جائے گی، یعنی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ربنا الذین اغوینا، اے ہمارے پالنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم کما اغوینا، ہم نے ان کو اس لیے گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم خود گمراہ تھے، قرآن حدیث کا علم ہی نہیں تھا ہم کو. تو اب ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ کوئی بھی بات اگر کرے تو یہ بات ویریفائی کر لیں کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو ڈیسیشن لے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. تو یہاں یہ بات جو ہے یہ لوگ خوب بولیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، جیسے کہ انہوں نے ہم خود گمراہ تھے. تبرأنا الیک، ہم ان سے بری ہو کے آپ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں پوری زندگی ان پہ بھروسہ کرے آپ. انہوں بولے نہیں میں جنت میں لے کے جاتا ہوں، کائی کی فکر آپ اتنے لا کے دے دو، ایسا کرو وہ کرو. میں ہمارا ہی نہیں بول رہا ہوں، کئی مذاہب میں یہ بات ہے کہ قرآن میں پوری ہسٹری بھی بھری ہوئی ہے. تو ہسٹوریکلی بھی ایسی بات ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، ان کے یہودی علماء اور یہاں بھی مونکس وغیرہ کے ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ یعنی ان کا مزاج کچھ ایسا بن گیا تھا کہ ہم الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں. تو یہ اب وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بولیں گے کہ ہم ان سے بری ہوتے ہیں اور آپ کی طرف آ جاتے ہیں. وہ ما کانا ایانا یعبدون، یہ ہماری پرستش ہماری غلامی نہیں کرتے تھے، جھٹلا دیے. یہاں تو پیروں کو ہاتھاں لگاتے تھے، پیروں پہ سر رکھ دیتے تھے. ہم بولے نہیں ہے ہماری عبادت ہماری غلامی نہیں کرتے. تو یہ ہر مذہب کے لیے، کیونکہ تا قیامت کرنٹ افیئرس کی کتاب ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. وَقِيلَ شُرْكَاؤُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شرکا کو پکارو، تو وہ پکاریں گے لیکن یہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. یعنی یا تو وعدے ہوتے تھے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کریں گے، اور وہاں یہ ہوگا کہ جو ہے وہ جواب تک نہیں دیں گے. آپ جو پکاریں گے تو اس کا جواب تک نہیں دیں گے اور عذاب دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ہدایت حاصل کر لیں گے. دیکھیے اس میں اتنا ریگریٹ ہے طبیعت میں کہ کاش اب ہوتا نا بھائی، سب بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ پڑھتا نہیں، کھیل کود میں لگ جاتا. اب کل ایگزام ہے، ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ لیتے بیٹھے، کل کا پیپر ڈبا. اب اس کے بعد میں جو ہے اب رزلٹ نکلا، جب یاد آتا ہے سب، ارے کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ میں وہ ٹی وی بند کر دیتا، پھوڑ دیتا، 1 سال چلے گا میرا. تو یہاں بات سمجھنا ہے کہ یہ ایک عجیب ریگریٹ کی، عجیب ملامت کی کیفیت ہوگی. وہ یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور جس دن ہم ان کو پکاریں گے، یعنی جو رسولوں کا جو کفر کرتے تھے ان کو جب ہم پکاریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. یہاں بھی دیکھیے اس کے بعد کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں کافی گڑبڑ ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جس دن ہم ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے فَأَمِيَتْ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ. اب اس کا لفظی ترجمہ ہے فَأَمِيَتْ، تو اندھا ہو جائیں گے ان کے اوپر خبریں. نبی خبر لانے والا، انبا خبر کی جمع. تو اب اس کا لفظی ترجمہ اگر کرے
تو معلوم ہو رہا ہے کہ ان پہ خبریں اندھی ہو جائیں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے کنفیوز ہوں گے کہ نبی کیا نبوت کا پیغام لائے تھے وہ آبسکیور ہو جائے گا, ذہن سے نکل جائے گا, سمجھ نہیں سکیں گے, یاد نہیں آ سکے گا. ایک عجب کنفیوژن ہے. یہ دیکھیے بعض وقت ہوتا آپ رات بھر پڑھ لیے, ایگزام میں جا کے بیٹھے, بلینک پیپر دے کے واپس آ گئے, پھر گھر کو آئے, سو کے اٹھے, پورا پیپر سالو کر دیا. یہ کئی اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے ایسا. کیوں؟ اتنا کنجیشن مائنڈ میں, اتنا کنفیوژن کہ آرگنائز اسٹڈی نہیں ہے, دیوانے پنے کی زندگی گزر رہی ہے. تو یہاں وہی معاملہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. تو رسول جو نبا لائے تھے, جو خبریں لائے تھے, وہ خبریں ان سے چھپ جائیں گی, اوجھل ہو جائیں گی, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اندھے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں فہم لا یتساءلون, اور پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. یہ بالکل ایگزامینیشن کا سین دیکھیے آپ. یعنی کچھ ایسا کنفیوژن ہے, وہ بازو والے سے پوچھو کیا ہے, انہیں بول رہا ہے ایسا کرو بولے تو بھی آپ کا مائنڈ کام نہیں کر رہا. اتنا بلینک ہو گیا ہے مائنڈ کہ آپ کا مائنڈ ہی کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی کے حالات سے جو ہے کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ قیامت میں جب یہ پوچھا جائے گا کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا, تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ کیا اس کا جواب دیں رسولوں کے پیغام کا, اور یہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. اب یہ آخری آیت ہے اور یہ ہمارے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا, فَعَسَىٰ, تو ہو سکتا ہے کہ ان یکون من المفلحین, کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے. ہو سکتا ہے, وعدہ نہیں ہے. دیکھیے اب یہاں ایک یعنی مطلب کیا ہے, پہلے ہم یہ سیکوینس دیکھ لیں کہ من تابا, توبہ کرنا, واپس آنا. توبہ کا سیکوینس کیا ہے؟ قرآن سے جو بات ثابت ہوتی کہ اپنے گناہ کو گناہ ماننا. گناہ ہی نہیں مان رہے تو کیا کریں گے؟ گناہ کو گناہ ماننا, اس پہ ملامت کی کیفیت ہونا, پچھتاوا ہونا, ایسا نہیں کرنا تھا. پھر اس کے بعد میں گناہ نہیں کرنا, اس کے بعد میں ایمان اور عمل کی بات آ گئی. جیسا میں بار بار بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ کوئی پوچھے ہاں بھائی موزم جائی مارکیٹ کو کدھر سے جانا ہے, تو کوئی ادھر بتا دیے, کٹے پہ گئے آپ, ارے بولے نہیں صاحب, تو اب آپ کو وہ جو جہاں سے آپ غلطی کر رہے تھے وہاں تک مڑ کے آنا پڑے گا, جب ہی سیدھا راستہ ملے گا. تو غلطی کو غلطی ماننا, پھر غلطی پہ ملامت کرنا, ایک ریگریٹ کی کیفیت ہونا, ایک شرمندگی کی کیفیت ہونا, پھر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا, جیسے کہ قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے ویسے عمل کرنا. تو اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ ایک اشارہ, ایک امید یہاں دکھ رہی ہے کہ جو توبہ کرے اور ایسا کرے ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو, جو ایسا نہ کرے وہ تو کامیابی ہوگا. دیکھیے پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ گناہ کر کے توبہ کر رہے ہیں, توبہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی تھی کس کو معلوم. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے توبہ ہی کہیں کو کرنا, توبہ ہی کیوں کرنا, گناہ ہی کیوں کرنا. سوری دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں امید یہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ تمام غلطیاں کی ہیں اور پھر توبہ کی ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم تم کو کامیاب بنا دیں, جنت میں ڈال دیں. اگر نہ کریں تو بعض کنڈیشنز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جنتی ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ گناہ سے بچنا بہتر ہے گناہ کر کے توبہ کرنے سے. ایک ٹائٹل جو ملتا آخری آیت میں, ٹائٹل جو ملتا یہ ہے کہ گناہ سے بچنا بہتر ہے بنسبت گناہ کر کے توبہ کرنے سے, اور گناہ کر کے توبہ کرنا بہتر ہے بنسبت توبہ نہیں کرنے کے. ہم تو گناہگار ہیں,
تو پھر توبہ کرنا ہے، اپنی غلطی کو غلطی ماننا ہے. پھر وہ بات پلٹ کے آتی ہے کہ بھئی غلطی کیسا معلوم ہوں گی جب آپ نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے؟ تو واٹ از رائٹ واٹ از رانگ کیسا معلوم ہے؟ اب آپ فرض کیجئے کہ سعودی عربیہ سے پہلی دفعہ حیدرآباد آیا، آپ رائٹ ہینڈ پہ گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں، وہ پولیس والا پکڑا تو آپ بولے میرے کو قانون ہی نہیں معلوم ہے. تو وہاں اگنورینس کو پلیڈ نہیں کر سکیں گے. آپ کو قانون معلوم کرنا ضروری ہے. قرآن اور حدیث کا علم ہونا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے.